ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. تمام کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو آج اس مجلس میں ایک ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اس کے بعد لائنٹھا درودوں کی بارش ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین اسلام لے کر آیا اور ہم تک پہنچایا، جس دین اسلام کو آج ہم بڑی آسانی کے ساتھ سیکھ رہے ہیں. سامعین اکرام، آج اس پررونق مجلس میں میں اپنے لبوں کا زیور جس موضوع کو بنانے کی جسارت کی ہے وہ ہے جنت کا بیان. سامعین اکرام، ماہ رمضان جہاں ماہ غفرت، وہی اس ماہ میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور مردود شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. سامعین اکرام، میں اس جنت کی بات کر رہا ہوں جس کا متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اور آئے اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف آئے جس کا عرض زمین و آسمان کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے. جنت میں کوئی بھوک اور پیاس نہیں ہوگی. جنت کے محلات سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوں گے. جنت میں ایک درخت کا سایہ اس قدر طویل ہوگا کہ اگر اس سائے میں ایک گھوڑا سوار 100 سال تک چلتا رہے گا تو بھی وہ سایہ ختم نہ ہوگا. سامعین اکرام، ہمارے لیے جو ماہ رمضان مبارک کا مہینہ آنے ہی والا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں جنت کی تیاری کریں. وہ اعمال صالح مثال نماز روزہ زکات، نوافل خیرات اور تلاوت قرآن. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس عظیم الشان کانفرنس کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی. اس کے بعد انتہا درودوں کی بارش ہو اس آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی صلت ہمارے لیے مشعلہ ہے. برادران اسلام، آج کی اس عظیم الشان کانفرنس میں میں نے جس موضوع کو اپنے لبوں کا زیور بنایا ہے وہ ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ. اسلام اللہ پاک کا نازل کردہ دین ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ وسیلہ ہے جن کے ذریعے سے یہ دین اسلام ہم لوگوں تک پہنچا ہے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لمحے کو اپنی بصارت اور بصیرت کے آئینے میں قید کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نبی نہیں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صحابہ کسی اور نبی کو نہیں ملے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں اور انبیاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کوئی ثانی نہیں. یہ عام لوگ نہیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منتخب لوگ تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کی صحبت کے لیے چنا. یہ شرط کم نہیں تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مزید جنتی ہونے کی ڈگریاں دے دی، اس سے اپنی خوشنودی کا اعلان کر دیا، بلکہ انہیں اپنے ایمان کا معیار بنا دیا. فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں واضح انداز میں بتا دیا کہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. فرمایا لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. معزز چیئرمین دارالحدیث سلفیہ، معزز علماء کرام اور سامعین، آج کی سالانہ تقریب میں جس موضوع پر میں نقطۂ کرنے جا رہا ہوں وہ ایک اہم موضوع ہے، اور میں جس موضوع پر نقطۂ کروں گا وہ یوں ہے کہ خودکشی معاشرے کا ناسور سنگین جرم. آج کل خودکشی کا رجحان عام ہوتے جا رہا ہے. آئے دن خودکشی کے واقعات رونما ہو رہے ہیں جن کی خبریں آپ اخبارات اور مختلف نیوز چینل سے دیکھتے اور سنتے ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا میں ہر 40 سیکنڈ میں ایک انسان سوسائڈ کر کے خودکشی کر کے موت کے آغوش میں چلے جاتا ہے. قومی تنظیم کے مطابق ہمارے ملک میں مختلف اسباب سے طلباء کی خودکشی نے گزشتہ سال NCRB کی ایک رپورٹ نشر کی جس کے مطابق گزشتہ 5 سالوں میں ہمارے اس ملک میں ہر سال خودکشی سوسائڈ جو کیس ہیں ان میں اضافہ ہوتے جا رہا ہے. اگر میں سن 2017 کی بات کروں تو سن 2017 میں جو سوسائڈ کیس ریکارڈ گئے ہیں ان کی تعداد یوں ہے کہ سن 2017 میں 1,39,887 اور سن 2018 میں یوں ہے 1,34,503 اور سن 2019 میں 1,39,113 اور سن 2020 میں 1,53,052 افراد اور سن 2021 میں 1,64,035 افراد. سامعین کرام، اس کے مختلف اسباب و محرکات ہیں. ان میں سے عشق میں ناکامی، کمپٹیشن امتحان میں ناکامی، گھریلو جھگڑے اور بے روزگاری، بیماری، قرض
گی. بیٹیوں کی شادیوں کا مسئلہ, بدنامی کا کوڑ, مالی و جانی نقصان سب پر اس میں اسلام دنیا کا پہلا نظام حیات ہے جس میں خودکشی کو حرام اور کرنے والے کو جہنمی قرار دیا گیا ہے. اس کی نگاہ میں زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خوبصورت عطیہ ہے. اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول اور مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے. کوئی انسان کب تک زندہ رہے گا, کب اس کی موت آئے گی, یہ اللہ ہی جانتا ہے. جس نے اسے پیدا کیا وہی
اجمعین اما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. صدر مجلس علماء کرام اور میرے پیارے اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، آج کے اس پروگرام کے اندر میری تقریر کا عنوان ہے انسانی زندگی کا مقصد. اللہ رب العالمین نے اس انسان کو اس زندگی اس دنیا کے اندر کس لیے بھیجا ہے؟ واللہ اگر ایک انسان کو حقیقی معنوں میں یہ انسانی زندگی کا مقصد معلوم ہو جائے، یہ انسان کامیاب ہے اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. اگر ایک انسان اس دنیا کے اندر کسی بھی چھوٹی سی چیز کو تعمیر کرتا ہے، لیکن اس تعمیر کرنے سے پہلے اس کے ذہن میں بھی ایک مقصد ہوتا ہے. اگر اس کے ذہن میں ایک مقصد نہ ہو اور اس کی محنت ضائع ہے. اور اللہ رب العالمین نے اس انسان کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے ایک مقصد رکھا ہے. کیا انسان اس دنیا کے اندر آئے اور پھر کمائے اس دنیا کے اندر اور پھر یہاں سے چلا جائے؟ کیا یہی انسانی زندگی کا مقصد ہے؟ نہیں. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں سورہ ذاریات آیت نمبر 56 کے اندر وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں. سامعین، معلوم ہوا کہ اس آیت کریمہ سے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو صرف پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے. اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں. اور دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں سورہ ملک کی دوسری آیت میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے زندگی اور موت کو اس سے پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے تم میں سے احسن اچھا عمل کرنے والا کون ہے. یہ بھی انسانی زندگی کا مقصد ہے کہ وہ اچھے عمل کرے اس دنیا کے اندر. اگر وہ 60 سالہ زندگی گزارتا ہے اس کائنات کے اندر، وہ اچھے عمل کرے اس دنیا کے اندر. اور اللہ رب العالمین سورہ عصر کے اندر فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے کے اندر ہے، انسان خسارے کے اندر ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لایا، جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لایا. وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کیا. پہلے اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان لانا ہے، اللہ رب العالمین کی معرفت کو سمجھنا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کو سمجھنا ہے، دین کی معرفت کو سمجھنا ہے. تبھی جا کر ہم لوگوں کو زندگی کا مقصد حقیقی معنوں میں سمجھ آئے گا. اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور نیک عمل انسانی زندگی کا مقصد بھی ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی طرف لوگوں کو بلانا یہ بھی انسانی زندگی کا مقصد ہے، اور اس پر صبر کرنا یہ بھی انسانی زندگی کا مقصد ہے. اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 110 کے اندر تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جسے ان الفاظوں میں بھی تعمیل کیا گیا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بھی انجام دینا ہے. انسان دنیا کی کسی بھی سطح پر ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ وہاں سے بھی انجام دے سکتا ہے، کیونکہ انسانی زندگی کا مقصد ہے جس مقصد کے تحت اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے. اگر اس مقصد کو ہم سمجھ جائیں گے واللہ ہم اس کائنات کے اندر بھی کامیاب ہیں اور ہم آخرت کے اندر بھی کامیاب ہیں. یہ مقصد کس طرح ہم لوگوں کو سمجھ آئے گا؟ جب ہم رب کے قرآن کے نزدیک آ جائیں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے نزدیک آئیں گے، تبھی جا کر اس انسانی زندگی کا مقصد ہم لوگوں کو معلوم ہوگا. یا ہم لوگ اس دنیا میں آئے عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزارے، یہ
یہ انسانی زندگی کا مقصد نہیں ہے سامعین اکرام. انسانی زندگی کا مقصد ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن. انسانی زندگی کا مقصد ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. انسانی زندگی کا مقصد ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. انسانی زندگی کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جو انسان اس زندگی کے مقصد کو حقیقی معنوں میں سمجھ جائے گا واللہ وہ کامیاب ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. میں آخر پر اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین اس مقصد کو ہم لوگوں کے ذہنوں میں سمجھ فرمائے, اس مقصد کو ہم لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہم اس دنیا میں زندہ ہیں ایمان پر ہے, جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو. آمین. آخر دعوانا الحمدللہ.